السلام علیکم میری پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 32۔ ہم اندر آ جائیں؟ اقرا کی بڑی نند دروازے پر کھڑی اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ جی آپا آ جائیں۔ نسرین آپا جو کہ علی کی سب سے بڑی بہن تھی اندر داخل ہوئی، ساتھ میں حنا، گڑیا اور زرین بھی تھی۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ بہنوں کو اندر آتا دیکھ علی کمرے سے سلام کر کے نکل گیا۔ ہم بہت شرمندہ ہیں اقرا۔ نسرین باجی کے چہرے پر شرمندگی عیاں تھی۔ کیا ہو گیا آپا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اقرا کا دل ٹھٹکا۔ ہمیں وقت سے اٹھنا چاہیے تھا، تمہیں یقیناً ہماری مدد کی ضرورت پڑی ہوگی صبح۔ میں تمہاری تربیت کی داد دیتی ہوں۔ گھر میں بچوں اور بڑوں کے اٹھنے سے پہلے ہی تم نے دروازہ کھول دیا اور تیار بھی ہو کر کھڑی ہو گئی ہو۔ بہت اچھی تربیت کی ہے تمہاری امی نے۔ اقرا مبہم سا مسکرائی اور بولی، نہیں آپا ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھے تھے تو پھر نیند ہی نہیں آئی۔ یہی ہوتا ہے عزت دار لڑکیوں کا طور طریقہ۔ عزت دار لڑکیاں اپنے کمرے کے معاملات اور باتیں لوگوں پر عیاں نہیں ہونے دیتی۔ اکثر شادی کی پہلی صبح یہ ان کم عقل اور کم تربیت لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ سارا خاندان بیدار ہو جاتا ہے اور پھر دروازہ بجا بجا کر دلہن دولہا کو بیدار کیا جاتا ہے۔ پھر جس بھی حالت میں لڑکی سو کر اٹھے، ویسے ہی اپنی سسرال میں پہلے دن اپنی ساس نندوں کے سامنے ہوتی ہے اور ان کا کمرہ اور شادی کا جوڑا اور جولری وغیرہ بھی دوسرے سمیٹتے ہیں۔ گزری رات کے بارے میں لوگوں کو اندازے لگانے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ شادی کے گھر میں تو مہمان ہوتے ہی ہیں، اس سے مرد کو کیا ہی فرق پڑتا ہے، لیکن اس لڑکی کا پہلا تاثر اس کے سسرال پر یقیناً اچھا نہیں پڑتا۔ سونے کے لیے تو ساری زندگی ہی پڑی ہوتی ہے، لیکن انسان کو موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ علی کے سارے خاندان میں اقرا کی تربیت اور اخلاق کے پہلے دن سے چرچے ہو گئے تھے۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ عروج، بسمہ، سلمان، راحمہ اور دوسری کزنیں ناشتہ لے کر اقرا کے سسرال پہنچے۔ اس وقت اقرا ڈرائنگ روم میں اپنی ساس کے پاس بیٹھی تھی، جو کہ اس کا تعارف اپنی بہن سے کروا رہی تھی۔ پھر دسترخوان لگا اور سارے گھر نے ہی بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ آنٹی جی آپ اجازت دیں تو اقرا کو لے جائیں ساتھ ہم؟ جی بیٹا، رسم ہے یہ تو ضرور لے کر جاؤ، باقی علی لینے آئے گا دوپہر تک، پھر کیونکہ پارلر جانا ہے اور ولیمے کی تیاری کرنی ہے۔ امی میں کیا کہہ رہا ہوں، اقرا تم ایسا کرو، اپنا ولیمے کا سارا سامان لے لو، یہاں سے باجی کو پارلر چھوڑ کر تمہیں بھی ڈائریکٹ پارلر ہی چھوڑ دوں گا۔ ہاں یہ صحیح ہے، رخسانہ بیگم نے تائید کی۔ اب اقرا اپنی کمرے کی جانب بڑھی تھی تاکہ سامان سمیٹ سکے۔ علی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ اے لڑکی میری بات سنو۔ بولو، کپڑے نکالتے ہوئے پوچھا۔ گھر جاتے ہی باتوں میں لگنے کے بجائے سو جانا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں میرے سونے کے پیچھے پڑے ہو تم؟ اقرا نے پوچھا تو علی نے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ بس جو کہہ رہا ہوں وہی کرنا، 24 گھنٹے سے جاگ رہی ہو اور آج کی رات میرا ارادہ تمہیں جگائے رکھنے کا ہے۔ وہ الماری کی طرف رخ کر کے کھڑی تھی، جبکہ علی اس کے پیچھے یوں کھڑا تھا کہ وہ مکمل چھپ گئی تھی اس کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے۔ اقرا کی پشت علی کے سینے سے مس ہو رہی تھی۔ علی جانے دے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ اقرا سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ اسی لمحے علی نے اقرا کی گردن میں وہ چین لاکٹ پہنایا۔
ابھی جانے دے رہا ہوں، لیکن علی نے یہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بے باکی کا مظاہرہ کرتا، کیونکہ باہر سے بھابھی بھابھی کی صدائیں بلند ہونے لگی تھی۔ جی آ رہی ہوں، اقرا نے حنا کی پکار کا جواب دیا اور علی کو ہلکا سا دھکیل کر اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ وہ جلدی جلدی بیگ بنا رہی تھی اور علی اسے گھور گھور کر کنفیوز کر رہا تھا۔ یہ لو، یہ اپنے پرس میں رکھو۔ علی نے 5,000 اسے دیے تھے۔ میں کیا کروں گی اتنے پیسوں کا، آپ رکھیں یہ، اقرا نے سوچا۔ فضول میں لے کر کیا کروں گی پیسے؟ لیکن علی نے زبردستی اس کے ہاتھ پر پیسے رکھے۔ نہیں نہیں، خالی جیب جانا مناسب نہیں، اپنے پرس میں کچھ نہ کچھ رکھ کر لے کے جاؤ، علی نے کہا۔ تو اقرا نے وہ پیسے تھام کر اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیے۔ اچھا، اور کوئی حق مہر کا پوچھے گا تو کیا کہو گی؟ وہ تو میں نے تمہیں دیا نہیں ہے۔ کوئی پوچھے گا تو صاف کہہ دوں گی کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کا معاملہ ہے اور وہ مہر ادا کر چکے ہیں۔ جھوٹ بولو گی؟ نہیں، جھوٹ نہیں ہے۔ تم اسمارٹ بنتے ہو لیکن ہو نہیں۔ یہ جو اتنا قیمتی چین لاکٹ ہے، تم کہہ دو اپنی زبان سے کہ یہی میرا حق مہر ہے، میں ایکسیپٹ کر لوں گی۔ کیسا؟ اقرا نے یوں بولا جیسے بڑی ہی کوئی ترکیب بتائی ہو۔ ہاں، بڑی کوئی فضول بات ہے۔ ارے میں تمہاری ہیلپ کر رہی ہوں اور تم مجھے ہی فضول کہہ رہے ہو۔ نہیں چاہیے اس قسم کی ہیلپ، اپنے پاس رکھیے برائے مہربانی۔ حق مہر تمہارا مجھ پر ڈیو ہے اور وہ میں تمہیں احسن طریقے سے ادا کروں گا انشاءاللہ۔ علی کو اقرا کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ کس طرح اس کے کم حیثیت ہونے کو دل سے نہ صرف قبول کر رہی تھی بلکہ اس کا ساتھ دینے کی اور اس کی عزت بڑھانے کے لیے تراکیب بھی لڑا رہی تھی۔ علی نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بٹھانے تک رخصت دیا۔ کہاں رہ گئے یہ لوگ؟ کافی ٹائم ہو گیا۔ اقرا کی پسند کا ناشتہ تھا نا شائستہ؟ راحیل صاحب پوچھ رہے تھے۔ ارے آپ کیوں اتنا بوکھلاتے ہیں؟ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی ویسے بھی بھوکی نہیں تھی، خوب بازار کے ناشتے کروا رہا تھا آپ کا داماد۔ صبح دونوں بیٹھے انڈے پراٹھے کھا رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں دروازہ بجا۔ لو آ گئی، شائستہ بیگم خوشی سے دروازہ کھولنے دوڑی۔ کیسی ہو اقرا؟ انہوں نے اس کے داخل ہوتے ہی اسے گلے سے لگایا۔ پھر وہ راحیل صاحب کے پاس آئی اور ان سے بغل گیر ہوئی۔ بالکل ٹھیک، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اس کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھ کر رگوں پے میں سکون اترا تھا دونوں کی۔ اسی طرح نانی اور باقی خاندان والوں سے ملی۔ امی، چائے پینی ہے آپ کے ہاتھ کی؟ ابھی بناتی ہوں۔ یہاں شائستہ بیگم کچن میں چائے بنانے پہنچی اور اقرا نے اپنے میاں کے حکم پر عمل درآمد شروع کیا۔ 10 منٹ بعد جب شائستہ بیگم چائے لے کر اس تک پہنچی تو اقرا بے ہوش سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور زیر لب بڑبڑا کر اس کے کمرے کے لائٹ بند کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اب یہاں کوئی مت آنا، اقرا آرام کر رہی ہے۔ شام میں تیار ہو کر علی وقت سے اقرا کو لینے پہنچا تھا۔ 10-15 منٹ کی بے تکلف ملاقات کے بعد اقرا کو پارلر چھوڑ کر وہ خود ولیمے کے انتظامات دیکھنے ہال پہنچ گیا تھا۔ اقرا کے ساتھ اس کی بہنیں تھیں۔ علی کے چھوٹے بھائی نے اپنی بہنوں اور بھابھی کو تیاری کے بعد ڈائریکٹ ہال پہنچا دیا تھا، جہاں تیار شیار سا علی پہلے ہی موجود ہال کے انتظامات پر آخری نگاہ ڈال رہا تھا جب لانگ ٹی پنک میکسی میں چلتی ہوئی وہ داخلی دروازے سے اندر آئی۔ علی VIP ٹیبل پر سیٹنگ چینج کروا رہا تھا جب اس نے اقرا کے پکار پر مڑ کر دیکھا۔ سنیں۔ بلیک 3 پیس پہنے وہ اپنے لمبے تڑنگے ورزشی وجود کے ساتھ بالوں کو سیٹ کیے، داڑھی مونچھوں کی نفیس تراش خراش کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ
کوئی دیکھے تو نظر ہٹانا بھول جائے۔ اس نے بلیک 3 پیس اپنی ساس کی فرمائش پر بنوایا تھا۔ پہلے کسی موقع پر ان کے گفتگو میں اسے اندازہ ہوا تھا کہ انہیں بلیک کوٹ پینٹ بہت پسند ہے۔ اترنگی رنگ کے ولیمے کے کوٹ پینٹ شائستہ بیگم کو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ شیروانی میں بھی اس کا انداز شاہانہ تھا، لیکن اس میں وہ کلاسک بزنس مین کی چھپ دے رہا تھا۔ اس نے شاہانہ انداز میں مڑ کر اقرا کی جانب دیکھا۔ چہرے پر ایک الوہی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اور شاید اس کی دل کی حالت بھی علی سے مختلف نہ تھی۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھے اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ پنک کلر میں وہ آسمان سے اتری ہوئی پری ہی معلوم ہو رہی تھی، اور اقرا کو لگ رہا تھا کہ آج وہ علی سے اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں پائے گی۔ اس کی خود کی تیاری میں تو میک اپ آرٹسٹ کی محنت اور میک اپ کا کمال بھی شامل تھا، لیکن علی، اس نے بس اپنے جسم پر ان کپڑوں کو چڑھا کر بال سیٹ کیے تھے۔ علی قدم قدم چلتا اس تک آیا اور بولا، کوئی اتنا حسین کیسے لگ سکتا ہے؟ بالکل ایسے۔ اقرا نے علی کا ہاتھ پکڑا اور ذرا سا اس کا رخ اسٹیج کے ساتھ ہی لگے دیوار گیر شیشے کی جانب کیا۔ اس میں اقرا نے علی کو اسی کا عکس دکھایا تھا۔ اس کی بوجھل غلافی آنکھیں اقرا کے عکس کی جانب اٹھی، جو آئینے میں اس کے ساتھ ہی بڑا مکمل سا لگ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ تمہیں میں خوبصورت لگ رہا ہوں؟ نہیں، اقرا بولی، تم وجیح و جمیل لگ رہے ہو مسز شائرہ، علی نے اسے چھیڑا۔ پھر اپنا سیل فون نکالا اور آئینے میں اپنی اور اپنی شریک حیات کی اس دل کو موہ لینے والے عکس کی ایک تصویر لی۔ بس ایک تصویر؟ وہ بولی۔ ہاں، ایک ہی کافی ہے۔ ہال میں جیسے جیسے ہی مہمانوں کی آمد شروع ہوئی، اقرا ڈریسنگ روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ اب راحیل صاحب بما خاندان کا انتظار تھا۔ بڑے دل سے شائستہ بیگم نے کہا، بہت ہی پیارے لگ رہے ہو علی۔ ہال کے دروازے پر استقبال کرنے والوں میں علی اور اس کے والد سب سے پہلے کھڑے تھے، پھر باقی گھر کی خواتین پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی تھیں۔ بہت شکریہ آپ کا، علی نے سر جھکا کر اپنے سر پر دونوں ساس اور سسر سے ہاتھ پھروا کر دعا لی۔ سب مہمانوں کی آمد کے بعد سالیوں اور بہنوں کی پرزور فرمائش پر اقرا اور علی کی انٹری کروائی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ہال کی مدھم روشنی میں ایک رومانوی گانے کے سائے تلے اسٹیج تک چلتے ہوئے آئے۔ ان کا جوڑا فلم کے ہیرو ہیروئن سے مشابہ کر رہا تھا۔ ایسا کہنا اکرام خالو کا تھا۔ اس موقع پر بہت لوگوں نے ان کی ویڈیو تصویریں بھی بنائیں۔ کچھ لوگ ان کی جوڑی کو دیکھ کر حسد کر رہے تھے، کچھ رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور کچھ لوگ صرف علی کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد خواتین کی تھی۔ وہ دونوں اسٹیج پر جا کر براجمان ہوئے تو سلامیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اقرا کو سسرال کے بچے نے تحفے دیے تھے۔ ان میں جوڑے، سونے کی انگوٹھی، لاکٹ، گلاب کے پھول اور شو پیس شامل تھے۔ پھر باری آئی شائستہ اور راحیل صاحب کی۔ شائستہ بیگم نے دونوں کو الگ الگ تحفہ دیا، جبکہ راحیل صاحب نے دونوں کو الگ الگ لفافہ تھمایا۔ علی کو سونے کی انگوٹھی پہنائی اور ایک قیمتی برانڈ کی گھڑی عمر نے علی کو اپنے ہاتھ سے پہنائی۔ اس کے بعد شائستہ بیگم نے اپنے پرس سے چند نوٹ نکال کر علی کے سر سے وارے۔ امی، میں بھی ہوں؟ ہاں، مجھے پتا ہے، تمہارا صدقہ الگ سے دے دیا ہے ہم نے، لیکن یہ اسپیشل صدقہ میرے بیٹے کے لیے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ علی نے نچلا ہونٹ دبایا اور سر جھکا کر اقرا کو آڑی نگاہ سے دیکھ کر چڑھایا۔ شائستہ بیگم اسٹیج سے اتری تو اقرا کے کان میں بولا،
دیکھ لو۔ ہاں دیکھ لیا اور دیکھ لوں گی۔ اس نے مصنوعی دانت چبائے۔ اس کی آنکھیں تو خود اپنے اتنے حسین شریک حیات کو دیکھ کر خیرہ ہو رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب بھی اچھے سے نمٹی، کھانا بھی عمدہ تھا اور انتظامات بھی۔ مہمانوں کے رخصت کے وقت اقرا کی امی نے رخسانہ بیگم سے کہا، بہن جی، مکلاوے کی رسم کے لیے ہم اقرا کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اور پھر جب علی 2 دن بعد اسے لینے آئیں گے تو اس کے ساتھ سارے خاندان کی دعوت ہوگی۔ آپ ہماری طرف سے اس دعوت کو قبول کیجیے، اور اس دعوت میں آپ کی سب شادی شدہ بیٹیاں بھی ہماری طرف سے مدعو ہیں۔ اس سے پہلے کہ رخسانہ بیگم کوئی جواب دیتی، راحیل صاحب نے درمیان میں بولنا مناسب سمجھا، شائستہ، مجھے لگتا ہے کہ ابھی رسم کو رہنے دو، بچے تھکے ہوئے ہیں، کچھ دن بعد کر لینا اپنی رسم پوری۔ بیٹا اقرا، آج آپ اپنے گھر ہی جاؤ، بعد میں رہنے کے لیے آنے کا پلان بنانا۔ راحیل صاحب نے وہ بات کی جو کہ وہ گھر سے طے کر کے نہیں آئے تھے۔ شائستہ بیگم نے ان کے چہرے کو جانچنا چاہا۔ انہوں نے ایک دم اپنی بات بدلی تو یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی۔ اصل میں اقرا کے جانے کی بات سن کر علی کا مسکراتا چہرہ 1 منٹ میں ماند پڑا تھا، اور صرف اسی کا نہیں، اقرا کے چہرے پر بھی اضطراب کی واضح لکیریں نمودار ہوئی تھی۔ لیکن نہ علی نے شائستہ بیگم کو ٹوکا، اور اقرا تو حیا کی وجہ سے بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ علی نے سر جھکا لیا تھا کہ جیسا بڑے فیصلہ کریں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن راحیل صاحب نے اس کی مدد کی بدولت اقرا اور علی کے چہرے پر پھر سے رونق آ گئی تھی۔ راحیل صاحب دونوں کے ستے ہوئے چہروں کو پڑھ لیا تھا اور فائر بریگیڈ کی طرح ان کی مدد بھی کر دی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی کوئی تیاری خراب نہیں کی۔ وہ علی کی منتظر تھی، کیونکہ اسے اس کی دوپہر والی بات بخوبی یاد تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ تھکا ماندہ سا بازو پر کوٹ لٹکائے کمرے میں داخل ہوا اور ساتھ ہی دروازہ لاک کر دیا۔ اس کی نظر جیسے ہی اپنی بیوی پر پڑی، جو اس کے انتظار میں دلہن بنی بیٹھی تھی، تو دل میں ٹھاٹھے مارتے جذبات کے سمندر سے بند سرکنے لگا۔ وہ سرعت سے اس کے پاس پہنچا، اپنا کوٹ سائیڈ میں ڈالا اور اس کے مقابل آیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور نظریں بھی جھکا رہی تھی۔ علی نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر ذرا سا اوپر کیا۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ اس نے نہ کوئی فضول جملہ بولا، نہ تمہید باندھی، دل و جان سے۔ اقرا نے 2 حرفی جملہ کہہ کر خود سپردگی کا اعلان کیا۔ علی کی محبت اور اس کی بیتابیاں ہر عمل اور ہر لمس سے عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کسی گھنی گھٹا کی طرح اپنے نفس بہتر پر برسا تھا۔ ایک دوسرے کو مکمل کر کے سرشاری کی منزلوں کو پا کر اب دونوں تھکے تھکے سے ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹے تھے۔ سنیں، سنائیں، ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ میں آلریڈی برا مان رہا ہوں۔ آپ جناب کس خوشی میں؟ بھائی مجھے شرم آ رہی ہے۔ اقرا نے اس سے ہی چھپنے کو اسی کے پہلو میں اپنا چہرہ چھپایا۔ کس بات سے شرم آ رہی ہے ویسے؟ علی نے اس کے لبوں سے جاننا چاہا، جبکہ وہ سمجھ چکا تھا۔ اچھا بھائی، تم برا تو نہیں مانو گے؟ اقرا نے اپنا جملہ تبدیل کیا تاکہ وہ ٹل جائے۔ ہاں آپ ٹھیک ہے۔ علی نے بارفتگی سے اس کے گال کو چوما تھا۔ تم نے کل رات کچھ کیا کیوں نہیں تھا؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ اصل میں اس کی ایک شادی شدہ کزن دوپہر میں اسے کورید رہی تھی۔ اس وقت اس نے اقرا سے یہ جاننے کی بھرپور کوشش کی تھی کہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان کیا کیا ہوا، لیکن اقرا ان سب باتوں کو جانتی تھی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو اسی لیے اسے کچھ نہ بتایا۔ لیکن اس کی ایک بات اقرا کے ذہن پر نقش ہوئی تھی۔
اس لڑکی کا کہنا تھا کہ اگر شادی کی رات میاں بیوی کے مابین تعلق قائم نہ ہو تو ولیمہ نہیں ہوتا۔ اب اقرا کو یہ فکر ہو رہی تھی کہ ان کا ولیمہ حلال ہوا بھی تھا کہ نہیں۔ میں نے کل اسی لیے تمہیں پریشان نہیں کیا کہ آج کے دن تم تھکی تھکی اور کسی قسم کی تکلیف میں دلہن نہ بنو، تمہارے چہرے کی شادابی مان نہ پڑے۔ اس سب کے لیے تو زندگی پڑی ہے۔ علی نے اس کی ناک دبا کر کہا۔ لیکن علی، ہمارا ولیمہ حلال نہیں ہوا ہوگا، وہ فکر مندی سے بولی۔ ہیں؟ یہ کیا منطق ہے؟ علی نے اچنبھے سے پوچھا۔ پھر اقرا نے اپنی کزن کی بات اس کے گوش گزار کی۔ آپ نے کل حق وصول نہیں کیا تو اب دوبارہ ولیمہ کھلانا پڑے گا، ہے نا؟ اف، کیسی کیسی باتیں ہیں لوگوں کے دماغ میں۔ یہ سب دین حق سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اقرا، حقوق ان سے وصول کیے جاتے ہیں جو دینے پر راضی نہ ہوں، اور تم کوئی میری ایک رات کے لیے بیوی تو تھی نہیں، ہمارا ساری زندگی کا ساتھ ہے۔ ہمارے دین میں ولیمے کا کانسیپٹ خلوت پر بیس ہے۔ خلوت مطلب یہی سب نا؟ اقرا نے ٹبوکا دیا۔ جی نہیں، خلوت کا مطلب ہے تنہائی۔ جب میں نے اور تم نے خلوت اختیار کی، یعنی تنہائی میں لوگوں سے دور ہو گئے، تو مجھ پر ولیمہ کرنا ضروری ہو گیا۔ اس کے لیے وظیفہ زوجیت ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہم بستری شادی شدہ زندگی کا حصہ ہے، پوری شادی شدہ زندگی نہیں۔ میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کرو کہ کسی جوڑے کا نکاح ہوا اور کسی بھی وجہ سے رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، تو کیا وہ لڑکی عدت کرے گی یا نہیں؟ میرے خیال میں تو نہیں، کیونکہ خلوت تو اختیار نہیں ہوئی نا، نہ ہی رخصتی ہوئی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ لڑکا اور لڑکی نے ایک ساتھ تنہائی میں ایک خاص مقدار میں وقت تو نہیں گزارا۔ مطلب وہ وقت اور وہ جگہ اور وہ ماحول جس میں صحبت اختیار کرنا ممکن ہو، وہ تنہا ملاقات کر چکے ہیں، چاہے اس ملاقات میں لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ تک نہ پکڑا ہو۔ اس لڑکی کو عدت کرنا ہوگی۔ اس عدت سے پہلے لڑکی کا کہیں دوسرا نکاح کرے گی تو وہ شریعت میں کالعدم قرار دیا جائے گا۔ اب سوچو، کل ہم ساری رات ساتھ رہے تو ہمارا ولیمہ ہوا کہ نہیں؟ ہمارے پاس موقع تھا، لیکن یہ ہماری مرضی تھی۔ اوہ اچھا، ایسا ہوتا ہے؟ کتنا مس گائیڈ کرتے ہیں لوگ، اور مرد اپنی بیویوں کا شادی کی رات ہی حال خراب کر دیتے ہیں کہ بس ولیمہ حلال کرنا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم سوچو نا، اپنی پرائیویٹ باتیں کرنا اور کمرے کے حالات دوسروں کو بتانا ہمارے دین میں کتنا غلط سمجھا جاتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں پابند ہیں کہ اپنی خلوت کے حالات دنیا والوں سے چھپائیں، اور نہ ہی نکاح یافتہ جوڑے سے پوچھا جاتا ہے اور نہ ہی رخصتی یافتہ جوڑے سے کہ ان کے مابین تعلق قائم ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی لیے ہمارے دین نے ایک حد قائم کی ہے۔ یہی سب معاشرے میں عام پریکٹس ہو رہا ہے، جبھی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اس علم سے مراد فزکس، کیمسٹری یا میتھس نہیں ہے، یقیناً یہ بھی ضروری ہے، لیکن ان سے دین و دنیا کے علوم مقصد ہیں۔ اب خود سوچو، جسے دین کی الف بے معلوم نہ ہو تو وہ اپنی زندگی کے کتنے مقامات پر کوتاہی کرے گا۔ کمنٹس کا انتظار کروں گی۔ ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ اللہ حافظ۔